بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران لنگڈیال۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ میری آپ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ میں کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، سیزن ہے، کام کافی ہوتا ہے، مصروفیات بڑھ گئی ہیں پہلے سے، اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ دوستو، آپ لوگوں سے کافی ساری خبریں شیئر کرنی ہیں، اور جو سب سے پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ اسپین کے شہر بارسلونا سے کوئی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سانت آندریو دے بارکا۔ اسے سانت آندریو دے بارکا بھی کہتے ہیں، سانت آندریو دے بارسا بھی کہتے ہیں، تو آپ ڈیفرنٹ زبانوں میں ڈیفرنٹ نام ہے اس کا۔ وہاں پر ایک بنگالی رہتا تھا، عبدل نام ہے اس بنگالی کا، اور اس کی 45 سال کے قریب عمر بتائی جا رہی ہے۔ تو دوستو، وہ ایک کاروباری بندہ تھا۔ اب انویسٹیگیشن سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ اس بندے کی ایک بار ریسٹورنٹ نہیں تھا، 3 بار ریسٹورنٹس ہیں۔ وہ اس بندے کا نفس کاٹ دیا اس کی ایک ورکر نے۔ تو واقعہ یہ ہے، جو حقیقت ہے وہ ابھی تک یہ پتہ چلی ہے کہ عبدل صاحب جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے، وہ بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں۔ تو بنگلہ دیش میں بھی وہ شادی شدہ ہیں، ان کے بچے بنگلہ دیش رہتے ہیں، اور سانت آندریو دے بارکا والی بار کے اوپر انہوں نے ایک اپنے ملک کی لیڈی ورکر رکھی ہوئی تھی۔ اس لیڈی ورکر کا نام تانیہ ہے اور اس کی عمر 35 سال بتائی جا رہی ہے۔ سوموار اور منگل والی صبح سحری کے ٹائم، جب دکانیں وغیرہ بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تب ہوا کچھ یوں کہ وہ پہلے بھی 1-2 دفعہ اپنی اس کنٹری کی ورکر کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے نشانہ بنا چکا تھا۔ تو اس بار بھی اس نے اس کی عزت پہ اٹیک کیا، اور وہ تانیہ جو تھی، اس نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ کمنٹس میں بتائیے گا۔ تو اس نے ایک چھری رکھی ہوئی تھی اسٹور میں، جدھر وہ اس کو لے کے جاتا تھا، جہاں اس کو عبرت کا نشانہ بناتا تھا، جہاں اس کی عزت لوٹتا تھا۔ تو جیسے ہی اس کے باس نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تو اس نے وہ چھری مار کے اس کا نفس کاٹ دیا۔ ان دنوں عبدل صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل دے بلویجے نام ہے ہاسپٹل کا، بارسلونا میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس ہاسپٹل کو۔ وہاں پر زیر علاج ہیں، ابھی تک ان کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، سرجری کر کے اس کو دوبارہ جوڑنا، اور یہ وہ۔ اب دیکھو، جب وہ ڈسچارج ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ پولیس نے انیشلی انویسٹیگیشن میں اس عورت کو حراست میں لے لیا ہے، انویسٹیگیشن شروع ہے۔ ابھی تک تازہ ترین خبروں کے مطابق ابھی تک وہ عورت یہ بات ثابت کرنے میں ناکام ہوئی ہے کہ وہ پہلے بھی سیکسول ہراسمنٹ کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ یورپ میں عورتوں کے لیے بہت سے حقوق ہیں، اور یورپ میں عورت کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسپیشلی کچھ دنوں پہلے ایک قانون پاس ہوا ہے ایوالداد کا، کہ جس بھی کمپنیز میں عورتیں اور مرد کام کرتے ہیں ان دونوں کی سیلری برابر ہونی چاہیے، ان دونوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں جرنل، کہ ہماری کمیونٹی میں بہت ساری بلیک شیپس موجود ہیں، بہت ساری بلیک شیپس موجود ہیں۔ تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے ایسی حرکات کرنے سے پہلے۔ یار، اگر آپ لوگوں آپ بزنس مین ہو یورپ کی، آپ کی شاپس ہیں، تو آپ اپنی فیملیز کو اپنے کنٹریز سے کیوں نہیں لے آتے؟ آپ اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے آؤ، ان کو اپنے ساتھ رکھو، کم سے کم آپ اس طرح کی حرکات سے بچ سکتے ہیں۔ یار، آپ یورپ میں رہ رہے ہو، یہاں پر آپ کو ایسے کاموں کے لیے اسپیشل سٹریٹس بنی ہوئی ہیں، اسپیشل ہومز بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ گندا کام کرنا ہی ہے تو آپ وہاں چلے جاؤ۔
آپ کیوں کسی عورت کی تذلیل کرتے ہو اور پھر آپ اس عورت کو کام پہ بلاتے ہو؟ کس طرح کے انسان ہو آپ؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ تھی سب سے بڑی خبر۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بارسلونا میں کچھ دن پہلے کنٹرول ہوا ایک المنتاسیون کی شاپ کے اوپر، اور وہ کنٹرول ایک شہری کی شکایت کے اوپر ہوا۔ ایک شہری نے شکایت کی کہ اس کی نظر پڑی ہے کہ اسٹور بہت گندا ہے، تو اس کی شکایت پر جب گواردیا اربانا نے کنٹرول کیا تو پتا چلا کہ وہاں پر 900 سے زیادہ چیزیں ایسی تھیں جن کی ڈیٹس ایکسپائر ہو چکی تھی، اور اسٹور میں اور پیچھے اتنا گند تھا کہ انہوں نے اس اسٹور کو سیل کر دیا۔ دوستو، اگر چھوٹی سے چھوٹی شاپ کی بات کی جائے تو جن لوگوں کی چھوٹی سے چھوٹی شاپ بھی چلتی ہے نا، تو وہ اچھے خاصے پیسے بچاتی ہے۔ اب میں یہ نہیں بتاؤں گا یہاں پر کہ وہ کتنے پیسے بچاتی ہے، اپنی بھی شاپس ہیں، ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا کاروبار یورپ میں جب وہ چلتا ہے تو اس سے اچھی خاصی رقم بچتی ہے۔ اگر اس کثیر رقم کا 5% بلکہ 1% بھی اگر آپ کسی ورکر کو دیں اور اسے بتائیں، بولیں کہ ویک میں 2 دن یا ویک میں 1 دن وہ آئے اور آپ کی شاپ کی اچھے طریقے سے صفائی کرے، تو میرا خیال ہے یہ نوبت نہ پہنچے۔ اس بنگالی والے واقعے نے اور اس واقعے نے ہماری سوسائٹی میں دیسی لوگوں کی، اسپین کے اندر اسپیشلی جو سوسائٹی موجود ہے اس میں ایک بڑی تشویش کی لہر دوڑی ہے، اور ہم سب کے لیے کچھ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بھی شاپس ہیں یا آپ کے ڈونر کبابز ہیں یا ریسٹورنٹ ہیں، تو کائنڈلی اپنی زندگی کے کچھ اصول سیٹ کریں۔ اپنی زندگی کو ہر وقت پیسے کا لالچ انسان کو کسی کھائی میں لے گرتا ہے۔ دوستو، کچھ نہ کچھ اصول سیٹ کرنے چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے وقت کے ساتھ، اپنے ورکروں کے ساتھ، جو جتنے بھی بھائیوں کے پاس لڑکیاں کام کر رہی ہیں، وہ اسپینش لڑکیاں ہوں، وہ لیٹن امریکن لڑکیاں ہوں، وہ دیسی پاکستانی، انڈین، بنگالی، کسی کنٹری سے بھی ان کا تعلق ہو، کائنڈلی اگر آپ لوگ ان کو سیکسول ہراسمنٹ کا نشانہ بناؤ گے تو آپ اس دنیا میں تو ذلیل ہو ہی رہے ہو، اور جو کچھ آپ کے ساتھ آخرت میں ہونے والا ہے اس کا آپ نے کبھی سوچا تک نہیں آپ نے کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور زنا کی کیا سزا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوستو کائنڈلی میرا پیغام پوری دیسی سوسائٹی کو ہے، جتنی بھی دیسی سوسائٹی، انڈین سوسائٹی، جتنے بھی ہم دیسی لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی شاپس ہیں، یا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بینگ اے ورکر بھی کام کرتے ہیں دیسیوں کے پاس، کہ کائنڈلی آپ جس شاپ میں جس جگہ بھی کام کرتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، اور ہمیں اس چیز کو بھولنا نہیں چاہیے، اور جو ایکسپائرڈ چیزیں ہیں ان کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر اس ایکسپائر چیز کو بیچ کے 1 یورو کما رہے ہو یا 1 یورو بچا رہے ہو، تو اس ایکسپائرڈ چیز سے کسی کی جان جا سکتی ہے، اور جان بہت قیمتی ہے، اور اگر کسی کی جان چلی گئی تو آپ ایک ایسے شکنجے میں آ جاؤ گے جو آپ نے کبھی سوچا نہیں۔ آپ کے گھر والے پاکستان میں بیٹھ کے سوچیں گے کہ بیٹا کہاں ہے، اور آپ ادھر جیل میں بیٹھ کے سوچو گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔